بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں پر خصوصی عنایت فرماتا ہے اور ہر جائز حاجت کو پورا کرنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات اور ہر لمحہ عبادت اور دعا کے لیے قیمتی ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ خاص عمل اور دعا شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے سحری سے پہلے پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات، رزق، کاروبار، اولاد، گھر کے سکون اور دل کے مرادیں پورے فرمائے۔ یہ دعا اور وظیفہ نہ صرف آسان ہے بلکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور اسے باوضو ہو کر اور دل سے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے۔ رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور کامیابی ہمارے رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان میں دعا اور ذکر کا وقت بہت خاص ہوتا ہے، خاص طور پر سحری اور تاریک کے اوقات میں دعا کی قبول زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو آپ نے سحری سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ سحری کے لیے بیدار ہو تو سب سے پہلے باوضو ہو جائے۔ وضو انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے اور باطن کو بھی نور بخشتا ہے۔ باوضو ہو کر کیا گیا ذکر اور دعا زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ وضو کے بعد سکون سے بیٹھ جائیے، دل کو دنیاوی حالات سے آزاد کریں اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، کیونکہ درود شریف ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا غنیو پڑھے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل بے نیازی صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اپنے بندوں کو غنی بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے جو خیر کثیر کی بشارت دینے والی سورت ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ 21 مرتبہ یا رزاق پڑھے، کیونکہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور وہی بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ دوبارہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ 21 مرتبہ یا وہابو پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا اور بے حساب دینے والا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے۔ یہ تینوں مراحل مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس عمل کے دوران دل میں پوری توجہ اور اخلاص رکھے۔ دل میں ہر حاجت کو ذہن میں لائیے، خواہ وہ رزق کی وسعت ہو، قرض سے نجات ہو، بیماری کی شفا ہو، کاروبار میں برکت ہو یا اولاد کے مستقبل کے لیے دعا ہو۔ اب ہم ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں جلدی نہ کریں بلکہ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اپنوں گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ گناہ رزق میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رزق میں وسعت، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، اولاد کی کامیابی، گھر کے سکون اور دل کے اطمینان کے لیے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو، اسے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ یہ یقین رکھے کہ سننے والا، جاننے والا اور دینے والا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت دے، ہمارے مشکلات آسان فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری مالی تندرستی، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں آسانی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارے اولاد کے مستقبل کو روشن فرما،
ہمارے گھروں میں محبت اور سکون پیدا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔